شرک خفی بھی تو ہے نا کہ یہ لوگوں کی کو سے لوگ آپ سے امپریس ہوں اور لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے آپ عبادت کر رہے ہو. یہ ایک واقعہ مجھے سنایا تھا کہ وہ ایک شخص نے انہوں نے کہا کہ میں نے گاڑی میں قرآن جو ہے نا وہ میں سن رہا تھا, تو راستے میں کسی بزرگ بابا جی نظر آئے تو ان کو میں نے لفٹ دے دی. تو میں اندر ہی اندر سوچ رہا نا کہ بابا جی مجھے کتنا نیک سمجھ رہا ہوگا نا کہ میں قرآن سن رہا ہوں. کہتے وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ بہرے تھے اور گونگے تھے. تو جتنی دیر جب وہ نکلنے لگے تو تب مجھے پتہ چلا. تو جتنی دیر میں وہ قرآن اصل میں اپنے لیے نہیں سن رہا تھا, ان کو سنا رہے تھے, اور مجھے پتہ چلا کہ نہ اس نے سنا اور میری وہ جو اللہ کے لیے جو عبادت تھی وہ بھی بیچ میں ملاوٹ زدہ ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. یہ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ دنیا کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. اللہ آپ کا فوکس ہے, اللہ آپ کی منشا ہے, اللہ آپ کا رجوع ہے, تو پھر آپ میں آئے گا اخلاص. آپ دنیا کے لیے منفعت بخش بن جائیں گے. سرکار فرماتے تھے نا کہ فقیری کیا ہے کہ تم پہلے دنیا کے لیے بے ضرر ہو جاؤ, اور مکمل کب ہو گئے جب تم دنیا کے لیے منفعت بخش ہو جاؤ گے. تم دنیا کو تکلیف نہیں دینی, اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو وہ تکلیف نہیں دیتے. وہ جو اس نے کہا ہے وہ آپ مانتے جا رہے ہیں چپ کر کے. میری زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو, جھوٹ مت بولو, فساد مت پیدا کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ, جو اللہ نے کہا ہے وہ کہہ دے ہاں حق ہے, سچ ہے, جو کہا ہے صحیح کہا ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہے نہیں, یعنی مانتے جا رہے ہیں. اخلاص, وہ ایک بزرگ کا بھی انہوں نے بتایا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, قرآن بھی نہیں پڑھ سکے. تو قرآن ان کو جب ملتا تھا نا تو وہ ایسے اس کے اوپر انگلی رکھ دیتے تھے اور ہر سطر کے اوپر ایسے انگلی پھیرے ہوتے تھے. تو صرف ایک ہی کلمہ ان کی زبان بھی ہوتا تھا, یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ حق ہے, یہ سچ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہتے یہ حق ہے, یہ سچ ہے. حق سچ کے ساتھ چلتے جاؤ گے, تم اخلاص کے دامن کے اندر آتے جاؤ گے, مخلص ہوتے چلے جاؤ گے, پیور ہوتے جاؤ گے, سنسیئر ہوتے جاؤ گے. یہ اتنی خوبصورت کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے انسان کو بخشتا ہے کہ اس سے نور ہی نور نکلتا ہے. وہ جو اللہ کی صفات کے حامل لوگ ہو جاتے ہیں وہ تو پھر اللہ کے ڈائریکٹ ایسے اثر میں سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ تو بڑے قیمتی لوگ ہو جاتے ہیں. کیونکہ یوں کہہ لیں گے ان کے اوپر بیٹ لگی ہوئی ہے ہر انسان کے اوپر. شیطان نے بھی کہا ہے کہ میں اس کو ورگلاؤں گا, اللہ نے کہا نہیں وہ نہیں ورگلائے جائیں گے, وہ جو میرے بندے ہوں گے. آپ دیکھو آپ دونوں میں سے کس کے ساتھ ہو. یہ اجتماعی بات نہیں ہونی, یہ پورے معاشرے کی بات نہیں ہوگی, یہ انڈیویجول بات ہوگی. خالص ہونا, مخلص ہونا انڈیویجول بات ہوگی. منافقت تو جگہ جگہ پڑی ہوئی ہے. اب وہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نا تعریف سے خوش نہیں ہوتے اور بد تعریف سے ناراض نہیں ہوتے, کیونکہ اس کے اندر دونوں مفہوم چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تعریف کرنے والا ہو سکتا ہے کہ تعریف کر رہا ہو اور مقصد اس کا تعریف نہ ہو. وہ کہے آپ بہت اچھے ہیں, آپ تو بڑے ہیں, آپ تو یہ ہیں, آپ تو بڑے سخی دل ہیں, بڑے وزڈم والے ہیں, فلانے ہیں, ٹینگنے ہیں. تو وہ پتہ چلے جی وہ آپ کے منہ کے اوپر آپ کی تعریف کر کے تو آپ کی ساری محنت کو ضائع کر رہا ہوں. اور جو بد تعریفی کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اندر سے اتنا سنسیئر ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ یہ کام آپ کے اندر سے نکلے تاکہ آپ خالص ہونے شروع ہو جائیں. آپ کو کیا سمجھ آئے گی کہ تعریف ہے کیا اور بد تعریفی ہے کیا. اور یہ اخلاص والوں کو تو تعریف جو ہے نا وہ ناگوار گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے جو لوگ ہیں ہنستے کم ہے, روتے زیادہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو ان کی تعریف ہے, سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ, کہ یہ ہنستے کم ہے روتے زیادہ ہیں. اور بس وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی یاد کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. یہ ہم جیسے جنرل کہتے ہیں نا, یہ ہر اخلاص کا تعلق ایک نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. سن رکھا ہم نے بھی. اور عمل جب گزرتا ہے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے یا وہ نگیٹو ہوگا یا پازیٹیو ہوگا, جو بھی ہوگا. لیکن جہاں پر اخلاص کھڑا ہوا ہے نا وہاں پہ سب سے پہلے نیت آپ کی کرپٹ ہونے سے بچا لے گا. وہ ایسا تالا ہے جو آپ کے ذہن کو دوسری طرف جانے نہیں دے گا, وہ آپ کی نیت کو خالص کر دے گا. اور جس کا انما الاعمال بالنیات, جس کا نیت والا کام ٹھیک ہو گیا
اس کے عمل کی خیر ہی خیر ہے. آپ جیسے فرماتے تھے کہ مقصد میں کامیاب ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنے مقصد کا انتخاب اہم ہے. کرنا کیا ہے؟ آپ بناتے ہیں ایک ٹارگٹ بنایا, ٹارگٹ بنانے کے پیچھے جو آپ کا وہ اینگل ہے جس کے اوپر آپ نے کام کیا ہے, وہ اینگل کیا واقعی ایسا اینگل ہے کہ اللہ کو پسند آئے گا؟ اگر اللہ کو وہ پسند آ جائے گا تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا. سبحان اللہ, وہ کام آپ کا ہو گیا. سبحان اللہ. آپ کی نیت کی اصلاح اگر ہے تو اس کا انعام وہیں پر ہی ہو گیا. کم ہونا نہیں ہونا آگے پہ آ جائے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ کچھ دیر تیری یاد سے غافل رہا تھا میں, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. تو وہ تو اتنا گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ٹائم میں ہم اللہ سے غافل کیسے ہو گئے. بلکہ میں نے نا اسی شعر کے ساتھ نا وہ اس دن حدیث شعر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے نا کہ قیامت والے دن انسان سب سے زیادہ اس چیز پہ ریگریٹ کر رہا ہوگا کہ جو وقت اس کا اللہ کی یاد سے غافل گزرا تھا. تو یعنی کہ اس کے ساتھ پھر میں نے یہی نا شعر لکھا تھا کہ کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں یہ اخلاص عطا فرمائے. یہ اٹس نتھنگ کہ جو ہم کہیں کہ یہ وظیفے کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو تو تم میں اخلاص آ جائے گا. یہ آپ کو اللہ کے رجوع کے ساتھ ہی آئے گا. یہ آپ جس چیز کی کوشش کرتے ہیں نا, اللہ آپ کی اس کوشش میں آپ کے ساتھ پھر کھڑا. اب یہ تو خالص اللہ کی کوشش ہے, خالص اخلاص کی بات ہو رہی تو کوشش بھی تو خالص ہونی چاہیے نا جی. تو جب یہ کوشش خالص ہوگی تو وہ تو خود آئے گا آپ کی مدد کرنے کے لیے, آپ کو اخلاص دے گا. تو اخلاص تو زندگی کے ہر شعبے میں بتائے گا, ایسے علیحدہ علیحدہ کرے گا, کچ کو بھی اور لال کو بھی, منکا اور وہ علیحدہ علیحدہ کرے گا. کیونکہ جو صراف جس کے پاس کسوٹی ہے وہ بتا دے گا کہ یہ سونا ہے, یہ کھوٹ ہے. وہ کہتے ہیں یہ خالص 24 کیرٹ گولڈ ہے, یہ ملاوٹ والا ہے. یہ بڑا فرق ہے جناب دونوں کے بیچ میں. تو یہ جس کو وہ پیورٹی کا اندازہ ہوگا نا کہ یہ پیور بات ہے, کہانی کچھ اور ہے. خالص کے ساتھ ملنے کے لیے آپ کو بھی خالص ہونا پڑے گا. تو جیسے جیسے آپ اس کے راستے پہ چلیں گے آپ کی نیت بھی خالص ہوگی. آپ کی نیت خالص ہوگی تو لوگوں آپ کو نہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں بڑا مخلص ہوں, آئی لو یو ویری مچ. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ظاہر یہ آپ کا ایک ایک انگ بتا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, او اچھا آدمی تھا. اتنی سی بات ہے. جس بندے کے بارے میں لوگوں نے کہتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں 40 بندوں نے کہہ دیا نا اس کے جانے کے بعد اچھا آدمی تھا, وہ اس کی بخشش پکی ہے. مجھے اس سے نا وہ بات یاد آ گئی کہ ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے نا کہ جب بھی جنازہ دیکھو, اگر جنازے میں زیادہ لوگ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا بندہ تھا. لیکن اس کے پیچھے کی جو مسئلے تھی نا وہ سرکار کی آڈیو میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کے بہت سے گھروں کو اللہ کی رضا کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو جب ان کی وفات ہوتی ہے نا تو اب وہ جتنے لوگ ہیں جو ان کے ذریعے اللہ ان تک رزق پہنچا رہا تھا, تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص چلا گیا تو پھر جب وہ پہنچیں گے جنازے پہ جن کی اللہ کی رضا کے لیے اس انسان نے پوری زندگی خدمت کی تھی, اور جب وہ جنازہ پڑھیں گے تو اللہ کیسے نہیں بخشش کرے گا. یہ جو ہم تو سمجھیں نا کہ صرف اکثریت, یہاں پہ تو آج کل اکثر زیادہ تر لوگ صرف چاول کھانے آئے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے جنازوں میں تو ملائک شامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انسانوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں, تو ملائک کی بھی بیچ میں شامل ہو جائیں گے کہ یہ خالص بندہ تھا اللہ کا. آپ فرماتے تھے کہ دیکھو تم اگر موقع ملے نا تمہیں اللہ کے گھر جانے کا, مکہ شریف تم جاؤ, مدینہ شریف جاؤ, تو خالص بندوں کو وہ ویلکم کرتے ہیں, اور تم تو ہمارے اپنے ہو, آ جاؤ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تم تو ہمارے ساتھ پہلے سے اٹیچ ہو, تم تو آج اپنے گھر آئے ہو, آؤ بیٹھو, تمہاری خدمت کرتے ہیں جناب, تم بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہو,
تو یہ تو ان لوگوں کے لیے تو عید سعید ہو جاتی ہے کہ خالص لوگ چلے گئے ہیں، اور جو لوگ ملاوٹ والے ہیں وہ ادھر جا کے بھی کہیں گے اوہ جناب بات چھڑ دو، انہوں نے کی کہنا جو بھی کہنا انہوں نے کہنے دو، اسی صرف انہوں دی گل کرنے ہیں جو لوگ صحیح ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ ایک پورشن پکڑ لینا کہ یہ صحیح ہے تو غلط ویسے دور ہو جائے گا۔ جب آپ روشنی کا ذکر کر رہے ہیں تو اندھیرا کدھر سے آئے گا؟ تو روشن لوگوں کے ساتھ رہیں، روشن لوگوں کے رستے پہ رہیں، روشن خیالی کو ساتھ رکھے، اخلاص کو ساتھ رکھے، اس خالص کو ساتھ رکھے، ان کے مخلصین کو ساتھ رکھے، تو ساری کہانی سادہ کی سادہ اور خوبصورت کی خوبصورت ہے جناب کہ یہ دنیا بھی اچھی ہوگی تو مالک نے وہ دنیا بھی بہت اچھی کر دی۔ چلو سب کو پتہ ہی ہے تھوڑا سا ٹائم ہے یہاں پہ 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں سے کچھ جوانی میں گزر جائیں گے، کچھ بڑھاپے میں گزر جائیں گے، کچھ بیماری میں گزر جائیں گے، کچھ بچپن میں گزر جائیں گے، سوتے سوتے گزر جائیں گے۔ وہ پتہ چلتا ہے جی عمل کے لیے تو یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، بیچ میں 8-10 سال ہی ہوں گے، 2-4 سال ہوں گے، چلو اس کے بیچ میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ والے کوئی بھی کام بغیر اخلاص کے نہیں کرتے، بغیر اخلاص سے۔ مجھے وہ سرکار کی آڈیو میں نا وہ خاتون نے ان سے کہا کہ نیت تو درست کر لیتے ہیں، عمل درست نہیں ہوتا، تو سرکار نے کہا ہم اس پہ راضی ہیں، آپ نیت جو ہے صحیح کر لیں، عمل ایونچولی درست ہو ہی جاتا ہے، ایونچولی درست ہو جائے۔ وہ میں نے کہا نا کہ پھر وہ میٹر ہی نہیں کرتی ہے بات کہ عمل پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک بندہ گھر سے نکلا نا کہ یہ میں نے پیسے اللہ کے راستے میں دینے ہیں، اب یہاں تو خیر آپ کو بہت ڈھیر سارے فقیر مل جاتے ہیں، باہر نکلے نا کسی دوسرے یورپ شورپ ادھر ادھر، تو وہ اکثر آپ کو نا وہ آپ نے نیاز پکائی ہے تو بانٹنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا، یار کن کھوائی ہے کھانی کس نے، یہ وہ مجھے فون کر رہے ہوتے ہیں جی ادھر تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے بندہ۔ میں کہ یار تم نان حلیم بناؤ، کھلاؤ لوگوں کو، وہاں پہ رونقیں میل کے لگاؤ، اللہ کے نام کی وہاں پہ شمع جلاؤ، وہاں پہ روشن کرو، بندے خود ہی اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو وہ کچھ نہ کچھ چلیں، کسی کے ہاتھ سے کوئی اچھا ایک نیک کام شروع ہو جائے تو یہ بھی اخلاص والے کام کرتے ہیں کہ اس کو کسی اچھے کام میں منسوخ کر دیتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ نا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بزرگ تھے، وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی نا ایک کتا بھی نا لیٹا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا تو ان کی تعریف کرنا شروع ہو گیا کہ حضرت آپ کا تو کیا مقام ہے اور آپ تو ایسے ہیں اور آپ تو ویسے ہیں۔ تو ان بزرگ کے چہرے پہ نا ناگواری آنا شروع ہو گئی اپنی تعریف سن کے۔ وہ بولتا رہا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ چپ نہیں کر رہا تو انہوں نے کہا کہ میں کہاں اچھا ہوں، مجھ سے تو یہ گلی کا کتا اچھا ہے جس کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ تو یہ بھی اخلاص ہے کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ جب تعریفیں کرنا شروع ہو گئے ہیں تو بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے۔ راتی جاگے شیخ صدامے تے راتی جاگن کتے تینتھی اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے پاویں 100 مارو جتے، تینتھی اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے، تینتھی اتے۔ تو وہ حال تو ایسے ہی ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جیڑا عاشق ہو کے سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہے تو کہانی ذرا تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا یہ لوبھ ہے، لالچ ہے، اس کے اندر اٹریکشن ہے، اور جن کی اٹریکشن یہاں سے ہٹ جاتی ہے نا جی، ان کی اٹریکشن جو ہے نا پھر وہ دوسری دنیا کی طرف جب جائے گی، مالک کے ساتھ ان کی جب ایک براہ راست سلسلہ جب ایک بنے گا نا ان کا، تو پھر کہیں جا کے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مخلص نہیں ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص بہت قیمتی، بہت پیور، بہت ہی صاف ستھری سی ایک چیز ہے، اس کے اندر کسی ملاوٹ کا ذکر نہیں ہے، اس میں کہیں اندھیرے کا ذکر نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے کہیں پر، وہ بالکل پیور ایز اللہ، جیسے اللہ کی ذات ایک پیور ذات ہے نا جی، خالص ذات ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے وہ۔ اسی طرح سے جو اللہ کے جو چاہنے والے جو لوگ ہیں، جو اس کے رستے پہ چلتے ہیں،
جن کو مخلصین کہا جاتا ہے، وہ لوگ پھر اسی طرح سے دنیا کے اس لالچ میں نہیں پھنستے ہیں. وہ پھر اللہ کے حوالے سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ریلیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی قسمت کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حالات کو اللہ کی حوالے سے دیکھتے ہیں، لوگوں سے تعلق استوار اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ کے حوالے سے تعلق بنے، اس کائنات کے ساتھ تعلق بنے تو اللہ کے حوالے سے بنے. اخلاص پھر ان کو ان کی آنکھوں کو پیور کرتا ہے، ان کے دل کو پیور کر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز کو پیورٹی سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو دنیاوی تعریف اور توسیع جو ان کو ملتی ہے وہ اس لوبھ میں بھی نہیں آتے ہیں. ان کے پاس سب کچھ یہ پڑا ہوتا ہے، ان کی باندیاں ہوتی ہیں، یہ پیسے بھی، شہرت بھی، سب کچھ بھی، یہ سب کو وہ کہتے ہیں سب ایسے ہی ہے. سرکار سے کسی نے پوچھا کہ کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے، تو سرکار نے جواب دیا کہ کامیاب زندگی وہ ہے جسے چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ آپ اگر ہم سے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، ضرور بتائیے گا، ہم نیکسٹ اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے.